قال الله تعالى إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواه أبو داود. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. معزز صدر جلسہ، علماء کرام اور ذمہ داران جمعیت، اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات اور سامعین کرام، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے ائمہ مساجد اور ان کے حقوق۔ اس موضوع پر رہنمائی کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے جمعیت اہل حدیث دار الحدیث السلفیہ اس نسبت کی تھوڑی بہت وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر جس بینر کے تالے ہم جمع ہوئے ہیں اس میں ایک تو اسلام راہ نجات یہ لکھا ہوا ہے، اور اس میں زیر اہتمام یا زیر نگرانی جمعیت اہل حدیث یہ لکھا ہوا ہے، اور دار الحدیث السلفیہ یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ نسبت کیسی ہے، کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر میں تھوڑی بہت روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ تو جب ہم اہل حدیث یا دار الحدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم کی یہ آیت یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین حدیث نازل فرمائی ہے، تو یہ نسبت قرآن کریم کی طرف ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے، تو یہ اہل حدیث یا دار الحدیث کی نسبت کتاب اللہ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ۔ اب رہی بات السلفیہ، تو آپ کو میں یہ یاد دلا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں کچھ کہا، تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رونا شروع کر دیا۔ پھر دوبارہ کچھ کان میں کہا تو خوش ہو گئی۔ تو پھر بعد میں جب پوچھا گیا تو بتایا کہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو اس پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی۔ پھر جب دوبارہ گفتگو کی تو دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا انا نعم السلفی انا لکی، کہ میں تیرے لیے سب سے بہترین سلف ہوں، یعنی میں تجھ سے پہلے اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور تو میرے بعد اس دنیا سے میرے پاس آ جائے گی، اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف روانہ ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سلف یا سلفی اس کی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ہم سب کے سب سے بہترین سلف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب فاطمہ کے لیے وہ بہترین سلف ہیں تو ہم لوگوں کے لیے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے امام ہیں، ہمارے نبی، ہمارے رسول، ہمارے رہبر، ہمارے سب کچھ ہیں، تو پھر ہمارے سلف بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو السلفیہ یہ ادارے کے ساتھ ایک نسبت جو جڑی ہوئی ہے، یا بہت سارے لوگ جو اس منہج اور اس عقیدے اور اس طریقے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں
وہ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے، یہ ان کا حق ہے، خوشی سے وہ کہیں، خوشی سے وہ یہ اپنائیں، لیکن ضروری بات ہے کہ جو وہ اسی عقیدے پر قائم رہیں، اسی منہج پر قائم رہیں اور اسی کے مطابق عمل صالح بھی انجام دیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ایک موضوع دیا گیا ہے ائمہ مساجد اور ان کے حقوق۔ تو سب سے پہلے جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں، میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میری ذریت اور میری نسل اور میری اولاد کا کیا ہوگا؟ کیا وہ بھی امام بنیں گے؟ کیا وہ بھی لوگوں کی رہنمائی کریں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، یہ جو میرا عہد و پیمان ہے یہ ظالم لوگوں کو نہیں ملے گا۔ یعنی یہ امامت اور یہ رسالت اور یہ نبوت اور یہ رہبری اور رہنمائی کرنے کا جو منصب ہے یہ ظالموں کو نہیں ملنے والا، یہ موحدین اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے والوں کو ملے گا، یہ اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو نہیں ملنے والا۔ تو ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین ہیں، موحدوں کے امام، توحید پرستوں کے امام ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ امام ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ بہت بڑا اعزاز، یہ بہت بڑا منصب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عطا کیا۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، امام بنے لوگوں کے نماز کے اندر، اور اس امامت کے لیے اللہ رب العالمین نے دعا بھی سکھائی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ پروردگار ہماری بیویوں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری ذریت میں ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کے لیے امام بنا دے۔ تو یہ دعا بھی سکھائی اللہ تعالیٰ نے کہ اس طرح کی ایک انسان دعا بھی مانگے کہ ایک انسان متقی لوگوں کا، نیک لوگوں کا، پرہیزگاروں کا امام بن جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں فرمایا الامام ضامن، امام ضامن ہے، گارنٹر ہے، امام ذمہ دار ہے۔ الامام ضامن وہ لوگوں کی عبادت کا ذمہ دار ہے، نماز بہت بڑی عبادت ہے، توحید کے بعد یہ دوسرا بڑا رکن ہے اسلام کا، تو اس کی ذمہ داری امام پر ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح طریقے سے یہ عبادت کرائے اور امامت اچھی طرح سے کرے اور اس میں کوئی خیانت نہ کرے، اس میں کوئی کوتاہی یا کوئی کمی نہ کرے۔ تو امام ضامن ہے۔ والمؤذن مؤتمن، اور جو اذان دینے والا ہوتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ اس اذان کے معاملے میں امانت دار ہے، وہ اذان کے اوقات کا خیال رکھے کہ اب کب اذان پڑھنی ہے، کس ٹائم اس کو اذان دینی ہے اور کس طرح سے اذان پڑھنی ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہے، امام بھی ذمہ دار اور مؤذن بھی ذمہ دار۔ یہ امامت اور اذان اس نماز کے لیے دینا، اس کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی اللہم ارشد الائمہ، اے اللہ اماموں کی رہنمائی فرما۔ جو لوگ مسجدوں کے اندر نمازوں میں امام بنتے ہیں اللہ ان کی رہنمائی فرما، ان کو رشد و ہدایت عطا فرما۔ واغفر للمؤذنین، اور جو اذان دینے والے لوگ ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما دے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے دعا کی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے ایک تمغہ ہے، یہ ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شرف ہے اور عزت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام کو سمجھایا ہے کہ ان لوگوں کا کیا مقام ہے۔ اگر ہم امامت کی بات کریں تو امامت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے امامت عظمیٰ اور دوسری ہے امامت صغریٰ۔ امامت عظمیٰ جیسے مسلمانوں کا
مسلمانوں کا حاکم جس کو خلیفہ کہا جاتا ہے یا امیر المومنین کہا جاتا ہے یا بادشاہ بھی کہا جا سکتا ہے، تو وہ امامت عظمیٰ ہے. لیکن دوسری ہے امامت صغریٰ، یعنی مسجد میں لوگوں کی جماعت کا جو امام ہوتا ہے. جماعت کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نمازیں، جمعہ کی نماز، عید کی نمازیں، نماز استسقاء یا نماز کسوف یا خسوف، یہ جو نمازیں ہیں ان میں جو امام ہوتا ہے اس کو امامت صغریٰ کہا جاتا ہے. اور عام طور پر جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں اس کی بھی 2 قسمیں. ایک یہ کہ کبھی کبھار انسان اچانک کہیں امام بن جائے، کسی جگہ لوگ جمع ہو گئے اور ایک انسان کو آگے کر دیا گیا اور اس کو امام بنا دیا گیا، تو یہ ہے وقتی طور پر اس کو امام بنایا گیا. لیکن دوسرا امام وہ ہے جو مستقل امام ہوتا ہے، جس کو مقرر کیا جاتا ہے کسی آرگنائزیشن کی طرف سے، کسی تنظیم کی طرف سے، مسجد کمیٹی کی طرف سے یا کسی اور ذمہ دار لوگوں کی طرف سے اس کو امام بنایا جاتا ہے. تو میرا مقصد بھی وہی امام ہے جو امام بنایا جاتا ہے لوگوں کا جمعہ کے لیے یا 5 وقتہ نمازوں کے لیے، جس کو امام مقرر کیا جاتا ہے. اسی حوالے سے ہماری بات بھی ہوگی. تو یہ امام کون ہوتا ہے؟ یہ امام ایک مسلمان جو لوگوں کی یا مسلمانوں کی 5 وقتہ نمازوں میں یا جمعہ میں، عیدین میں ان کی امامت کرتا ہے اور وہ باقی لوگوں سے آگے کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے. وہ امام ہوتا ہے. اور اس کے لیے معروف شرطیں ہیں شریعت کے اندر کہ کون امام بن سکتا ہے، امام کون بن سکتا ہے. اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ امام انسان اور بشر ہی ہوتا ہے، یہ کوئی جن یا فرشتہ نہیں ہوتا ہے. یہ انسان ہماری طرح انسان ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے. یہ جنوں میں سے یا فرشتوں میں سے یا کسی اور مخلوق میں سے نہیں ہوتا ہے، ہم ہی میں سے ایک انسان ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر کچھ ایسی خوبیاں، کچھ ایسی صفات ہوتی ہیں جن کی بنا پر اس کو امام بنایا جاتا ہے، جن کو مد نظر رکھ کر اس کو امامت کا منصب دیا جاتا ہے. تو وہ شرطیں کیا ہوتی ہیں، شریعت نے ان کی تفصیل بیان کی ہے. تو میں وہ شرطیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن لوگ کون سی شرطیں معتبر سمجھتے ہیں، ہر جگہ نہیں لیکن بعض جگہوں میں یہ شرطیں مانی جاتی ہیں اور یہ شرطیں لوگ فالو کرتے ہیں. کیا ہیں وہ شرطیں؟ نمبر 1، لوگ ایسا امام تلاش کرتے ہیں جو سستا ہو، جو سستا ہو. سستے میں جو امام مل جائے اسی کو امامت دی جاتی ہے. عام طور پر بہت سارے معاشروں کے اندر، بہت ساری سوسائٹیوں کے اندر، بہت ساری جگہوں میں، بہت ساری مسجدوں میں یہ شرط مانی جاتی ہے، معتبر مانی جاتی ہے یہ شرط کہ امام جو سستے میں مل جائے، چند ہزار میں جو آ جائے تو اس کو ہم امام بنا لیں گے. اور دوسری چیز، جس کی آواز اچھی ہو. امام کس کو بنایا جاتا ہے؟ جس کی آواز، یہ لوگ مانتے ہیں، شریعت ان چیزوں کو نہیں مانتی. لوگ مانتے ہیں جس کی آواز اچھی ہو، چاہے وہ قرآن غلط پڑھے، صحیح پڑھے، جیسا بھی پڑھے، توڑ مروڑ کر پڑھے، جس انداز سے بھی پڑھے، لیکن اچھی آواز ہو، اس کے پیچھے کھڑے ہونے میں سرور آتا ہو، مزہ آتا ہو. لوگ یہی شرط مانتے ہیں، لوگ اس شرط کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے رمضان میں لوگ ایک مسجد کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسری مسجد میں کسی دوسرے قاری کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. وجہ یہی ہوتی ہے اس امام صاحب کی آواز اچھی نہیں ہے، فلانی جگہ امام صاحب کی آواز بہت خوبصورت ہے، بہت میٹھی آواز ہے، ہم وہاں بہت مزہ کرتے ہیں، وہاں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم 20 رکعت بھی پڑھ لیں، 30 بھی پڑھ لیں، 40 بھی پڑھ لیں، لیکن پتہ نہیں چلتا ہے. تو یہ چیزیں دیکھتے ہیں لوگ. اور تیسری چیز کہ جو لوگ امام میں دیکھنا چاہتے ہیں یا امام سے وہ امید رکھتے ہیں اور وہ اس کو شرط کے طور پر بھی مانتے ہیں کہ وہ جو مسجد کے ذمہ دار ہیں وہ ہر وہ کام کرے جو مسجد جواب نہ دے یا اس کے بارے میں کچھ بات نہ کرے. تو یہ لوگ یہ شرطیں مانتے ہیں، لیکن شریعت کی چیزوں کو
امام بننے کے لیے معتبر بنتی ہیں، کون سی شرطیں ہیں؟ وہ مسلمان ہو، پہلی چیز وہ مسلمان ہو، یہ واضح ہے، اس کی شرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بدعت سے خالی ہو، بدعتی نہ ہو، وہ بدعات سے، خرافات سے غیر شرع، اور اس کا عقیدہ صحیح ہو، یہ بہت بڑی شرط ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو، اس کا عقیدہ وہ ہو جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، جو اسلاف نے عقیدہ بیان کیا ہے، اسلاف جس عقیدے پر تھے وہ عقیدہ اس کا ہو تو وہ امام بننے کا مستحق ہے، اور پھر وہ مرد ہو، اس لیے کہ عورتوں کی امامت مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، اس میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ امامت کے لیے جو شرط مانی جا گئی ہے شرعاً کہ وہ عقل مند ہو، عاقل ہو، اس لیے کہ مجنون یا نیم پاگل یا اس طرح کا کوئی انسان ہو وہ امامت کے لیے درست نہیں ہوتا ہے، وہ امامت کے لیے قابل نہیں ہوتا ہے، جو مجنون پاگل یا اس طرح کی کسی عقلی کمزوری کا شکار ہے وہ امامت کا قابل، امامت کے لائق نہیں ہوتا ہے، اور وہ نماز کے ارکان کو اچھی طرح سے ادا کر سکتا ہو، نماز کے ارکان کو اچھی طرح سے خود بھی ادا کر سکتا ہو اور دوسروں سے بھی یہ کروا سکتا ہو، اور اسی طرح سے جو حدیث ہے اس حوالے سے کہ وہ تمام لوگوں میں کتاب اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ ماہر ہو، اللہ کی کتاب کے بارے میں دوسروں سے زیادہ ماہر ہو۔ علماء فرماتے ہیں اے اقرأہم لکتاب اللہ، فرماتے ہیں اے احفظہم لکتاب اللہ، اور اس میں یہ بھی فرماتے ہیں وجمعا لہ، کہ وہ اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو تمام لوگوں میں، اور اللہ کی کتاب اس کے سینے میں دوسرے لوگوں سے زیادہ جمع ہو، اور اس کا یہ بھی معنی بیان کیا جاتا ہے کہ تمام لوگوں سے وہ قرآن سب سے اچھا پڑھتا ہو، تجوید کے قواعد کے مطابق وہ قرآن پڑھنے والا ہو، ایسا امام ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، لوگوں کی امامت وہ کرے گا جو اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ پڑھنے والا، سب سے زیادہ حافظ ہو، قرآن اچھی طرح سے پڑھنے والا ہو، قواعد تجوید کا لحاظ کرتے ہوئے، اور فرمایا فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، اگر وہ قرآن پڑھنے میں، قرآن کی قرأت کرنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں سب برابر ہیں، تو پھر جو سب سے زیادہ سنت کو جاننے والا، سب سے زیادہ سنت کا علم رکھنے والا، اگر اس میں بھی وہ سب برابر ہیں فَأَقْدَمُهُمْ ہجرتاً، تو جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہو اس کو امامت کا حق دیا جائے۔ وہ تو بہرحال آج کے زمانے میں نہیں ہے، وہ صحابہ کرام کے زمانے میں تھا کہ انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، اس لیے یہ شرط لگا دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا اگر اس میں بھی سب برابر ہیں تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْبَرُهُمْ سِلْمًا أَوْ سِنًّا، دونوں لفظ آئے کہ جو اسلام قبول کرنے میں جس نے پہل کی ہو، یا فرمایا کہ جو ان میں عمر میں سب سے زیادہ ہے، تو ہمارے معاشرے کے اندر یہی پھر دیکھا جائے گا کہ جو سب سے زیادہ عمر والا ہو، جس کی عمر زیادہ ہو، اس کو امامت کا حق دیا جائے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو اسی طرح سے امام کے لیے یہ کچھ شرطیں ہیں، اور مزید بھی کچھ شرطیں ہیں جو علماء نے لکھی ہیں، علماء نے بیان کی ہیں، ان یکون عدلا فقیہا سلیم اللفظ، کہ وہ عادل ہو اور سمجھدار ہو، فقیہ ہو، باتوں کو سمجھتا ہو، لوگوں کے مسائل وغیرہ کو سمجھتا ہو، اور اس کا لفظ بھی سالم ہو، اس کا لفظ بھی سلیم ہو، اچھی طرح بول چال کر سکتا ہو، ادب کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ سلیم اللفظ ہو، اور صحیح عقائد کا حامل اور صحیح عقائد کو جاننے والا ہو، اور ایمان کے جو معاملات ہیں، ایمانیات جو ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھتا ہو، اور یہ شرط اس وقت زیادہ مانی جائے گی جب وہ امام کے ہونے کے ساتھ ساتھ خطیب بھی، امام ہونے کے ساتھ ساتھ خطیب بھی ہو، کیونکہ اگر وہ عقائد کو نہیں جانتا، صحیح عقائد کو نہیں جانتا ہے،
تو وہ لوگوں کو گمراہ بھی کر سکتا ہے, وہ لوگوں کو غلط رہنمائی بھی کر سکتا ہے. تو میں بالکل آخر میں ہوں, میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کروں گا اور بات ختم ہو جائے گی. اور اسی طرح سے وہ ایسا معاملہ کرے یا ایسا رہے کہ لوگوں کی نظر میں اس کی قدر, لوگوں کی نظر میں لوگوں کے دلوں میں اس کا ایک طرح سے رعب اور ہیبت ہو. اس طرح کا امام چنا جائے اور اس طرح کا امام مقرر کیا جائے. امام کے حقوق کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا احترام کیا جائے اور اس کی قدر کی جائے. اس کا احترام لازمی ہے لوگوں پر. جو اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں, جو عام مسلمان ہیں, وہ اس کا احترام کریں. اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر 1 منٹ جماعت کو رہ چکا ہے, 1 ہی منٹ رہ رہا ہے یا کچھ سیکنڈ باقی ہے, تو لوگ جلدی نہ کریں صفیں بنانے میں. ہم نے اکثر دیکھا ہے مساجد میں امام صاحب ابھی مسجد میں نہیں آئے ہیں, ابھی 1 منٹ ہے یا 50 سیکنڈ ہے یا 40 سیکنڈ ہے, لوگ کھڑے ہو جاتے. بعض اوقات تکبیر بھی پڑھ لیتے ہیں, امام صاحب ابھی پتہ نہیں کہاں ہے. تو یہ احترام کے خلاف ہے, امام کا احترام نہیں ہے. اس میں ہمیں امام کا, اگر وہ وقت کی پابندی کرنے والا امام ہے تو پھر ہمیں 1 منٹ یا 2 منٹ لیٹ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس موقع پر یہ بھی ہم کہیں گے کہ امام جو ائمہ حضرات ہیں, جو ائمہ بنتے ہیں, ان کو بھی وقت کی پابندی کرنی چاہیے, نمازوں کے اوقات کا خیال رکھنا چاہیے, اور اس طرح سے وہ بھی اس چیز کے پابند بن جائیں. اور ان کے اماموں کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ مسجد کی جو ذمہ داریاں ہیں, لوگوں کو چاہیے کہ اماموں کی اس میں مدد کریں مسجد کی ذمہ داری پوری کرنے میں. اور بہت سارے معاملات میں امام کو بھی مشورے میں شامل کر لیا جائے. بعض اوقات مشورے کر لیے جاتے ہیں, امام صاحب کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے, یہ احترام کے خلاف ہے اور اس امام کے منصب ہونے کے برخلاف ہے. اور اگر اس سے کوئی تقصیر ہو جائے, امام صاحب سے کوئی کمی خطا وغیرہ کچھ ہو جائے, تو اس کو تنہائی میں حکمت اور نرمی کے ساتھ سمجھایا جائے, نہ کہ اس کو لوگوں کے سامنے جھڑک دیا جائے, لوگوں کے سامنے بے عزت کیا جائے اور اس کی جو غلطی ہے اس کو اچھالا جائے. نہیں, یہ غلط طریقہ ہے. اس طرح سے امام کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے. اکثر ایسا بھی دیکھا گیا ہے, اگر وقت ہوتا تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے میں بیان کرتا. امام کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے. اکثر جگہوں میں ایسا ہی ہوتا ہے, امام تو ہم بنا لیتے ہیں لیکن پھر ہم اس کے ساتھ بدظنی کے شکار ہو جاتے ہیں. پھر اس کے اوپر ہمارا ظن صحیح نہیں ہوتا ہے, گمان صحیح نہیں ہوتا ہے, اور پھر یہ بھی ہو جاتا ہے. یہ بھی امام کے احترام اور امام کے منصب کے خلاف ہے کہ ہم امام کی غلطیوں کو تلاش کرتے ہیں, کہاں اس سے غلطی ہو جائے, کہاں اس سے چوک ہو جائے, تو ہم فوراً اس کو پکڑ کر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کی غلطیاں پکڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر غلطی اس سے ہو بھی جاتی ہے, اپنی جگہ تنہائی میں حکمت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ اس کو سمجھایا جائے اور اس کا جو حق بنتا ہے اس کی صلاحیت کے مطابق اور اس کے کام کے مطابق اس کو وہ دیا جائے. میری مراد ہے اس کا جو بھی مشاہرہ, کفافہ یا تنخواہ یا جو بھی نام دیا جائے, جو اس کا بنتا ہے اس کو بھرپور انداز میں دیا جائے. برکت کے بغیر, برکت دینے والا تو اللہ تعالیٰ, ہم اس میں برکت پہلے دے دیتے ہیں اس کو اور کفافہ کم دیتے ہیں تاکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اس کو تو برکت ملی ہوئی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ کفافہ اتنا دینے کی ضرورت کیا ہے؟ برکت مت دیجیے آپ, برکت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, لیکن آپ کفافہ, اس کا مشاہرہ, اس کی تنخواہ جو اس کی بنتی ہے اس کو وہ دیجئے, یہ اس کا حق بنتا ہے, کیونکہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہے, وہ بھی کھانے پینے والا لوگ انسان ہے, اس کے بھی بچے ہیں, اس کی بھی بیوی ہو سکتی ہے, ماں باپ ہو سکتے ہیں, پریوار اس کا ہو سکتا ہے, گھر کے باقی اخراجات اس کے بھی ہیں جو وہ اٹھانا, جو اس کو برداشت کرنے ہیں. تو یہ مختصر سی کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح کہلوایا ہوگا, اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.